بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ کل یہ بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ وضربت علیہم الذلہ، وضربت علیہم الذلہ، یعنی جعلت علیہم الذلہ، ذلہ کے معنی بتا دیے گئے، کیسے کہتے ہیں الذل والہوان، الذل والہوان، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معنی بتا دیے گئے ہیں کہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کر دی تھی، ذلت طاری فرما دی تھی ان کی ان حرکتوں کی بنیاد کے اوپر۔ تو یہ جو تھی ان میں سے یہ مانگتے تھے کہ جی یہ چیزیں جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ الذل والہوان، تو کہتے ہیں نا پھٹکار، یعنی ان کے اوپر آ گئی تھی پھٹکار، ٹھیک ہے نا۔ اور جس کو کہتے ہیں کہ جی الہوان، جسے کہتے ہیں نا نیستی آ گئی، نیستی، پھٹکار اور نیستی جو ہے یہ ان لوگوں کے اوپر جو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی تھی، الذل والہوان والمسکنہ، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب علی ذلت جو تھی نا اس میں سے وہ آ گئی، والمسکنہ ای اثر الفقر من السکون، ٹھیک ہے نا، اثر الفقر من السکون، یعنی والخزي فهي لازمۃ۔ اب کہتے ہیں کہ جناب علی کہ تم جو ہے نا اس میں سے یہ لوگ کیا ہو گئے تھے، یہ ان کے لیے ای اثر الفقر من السکون والخزي فهي لازم لهم وان كانوا اغنیاء لزوم الدرهم المضروب لسکته۔ تو یہ اسی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ذلت آ گئی، مسکنت آ گئی، مسکنت کیا آ گئی، اثر الفقر، فقر کا یہ بھی مصداق بتا دیا گیا اس ذلت اور اس کا جو تھا نا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ ای اثر الفقر، یہ اس کا مطلب ہے فقر کا اثر آ گیا ان کے اوپر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں من السکون والخزي، کہ مسکنت جیسے کہ ایک مسکین آدمی ہوتا ہے تو اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے نا، تو ان کے اوپر بھی یہی حالات تھے اس میں سے، فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے کیا ہو گئی تھی۔ اس کا اشکال یہ تھا کہ جناب علی سکون اور یہ جو تھا ذلت ان کے لیے لازم ہو گئی، مسکین ہو گئے، تو یہودی جو ہے نا وہ تو امیر بھی ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو یہودی آج کل بڑے امیر، ہر زمانے کے اندر ایسا ہی رہا ہے کہ یہودی ہمیشہ زیادہ امیر رہے ہیں، یہودی جو ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صاحب جلالین نکالتے ہیں فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ لُزُومَ الدِّرْهَمِ الْمَضْرُوبِ لِسِكَّتِهِ۔ کہتے ہیں کہ اس کا اشکال کیا تھا کہ یہودی تو امیر بھی ہوتے ہیں، تو جواب دیا کہ دیکھو، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے دل کے اندر کیا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو اس کے اثرات ہیں وہ ایسے لازم ہو گئے ہیں جیسے جو نقش کیا جاتا ہے نا سکے کو لازم ہوتا ہے، سکہ جو ڈھالا جاتا ہے نا تو اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز پوس کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے اوپر کیا کر دی گئی، ذلت اور مسکنت ان کے لیے ایسے لازم ہو گئی ہے جیسے سکے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، لزوم درہم مضروب سکتہ، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جیسا کہ سکے کے اوپر جو ہوتا ہے نا کہ نقش جو ہوتا ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نقش لازم ہو جاتا ہے، ایسے ان کے اوپر بھی یہ ذلت لازم کر دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا۔ وباؤ، وباؤ کے معنی بتا دیے، رجعوا، یہ معنی بتا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، رجعوا بغضب من اللہ، ٹھیک ہے نا، بغضب، ٹھیک ہے نا، تو بغضب کے معنی کے آگے ذالک، تو کہتے ہیں کہ جی وباء بغضب من اللہ، ذالک، تو اب ذالک کا وہ بتا رہے ہیں، مشار لے بتا رہے ہیں، ذالک کا مشار لے ای الضرب والغضب، تو کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو تھا نا ذالک الضرب والغضب، یہ جو تھا ان کے اوپر یہ جو چیزیں آئی تھی، غضب جو تھا، بانہم ای بسبب انہم، یہ سب بسبب ہم نکال کے اس کا معنی بتا دیا گیا، کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، اور نبیوں کا قتل کرتے تھے، اس کا مصداق بتا رہے ہیں، کون سے، زکریا و یحییٰ، زکریا کو بھی انہوں نے شہید کیا، یحییٰ کو بغیر الحق کے، بغیر حق کے، ای ظلمن، ظلمن یہ معنی بتا دی گئی بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ یعتدون کے معنی بتائیں گے آپ کو، یتجاوزون یہ معنی بتا دیے گئے، کس نے یتجاوزون حتی فی المعاصی وکرروا للتاکید، اب یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے،
یہ تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیا بتانا کیا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بلاغت کا بتا رہے ہیں کہ اس میں اشارہ میں نا ذات مال وصف مراد ہوتا ہے. اچھا اس میں اشارہ میں کیا ہوتا ہے؟ ذات بھی ہوتی ہے اور وصف بھی ہوتا ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کسی چیز کے بارے میں حاضہ کرتے ہو تو وہ پوری چیز مراد ہوتی ہے، ذات مال وصف مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور ذات مال وصف پر جو حکم کا سبب جو ہوتا ہے نا، جو حکم کا جو، ٹھیک ہے نا، ذات مال وصف پہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو سبب بن رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ جو وصف ہوتا ہے نا وہ اس کے لیے حکم کا سبب بنتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جناب ذالکا، تو یہ کیا ہے؟ ذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کر وکررہ للتاکید، اس کو کیا کیا ہے؟ دوبارہ ذالکا کو دوبارہ جو لے کر آئے ہیں، یہ کس کے لیے لے کر آئے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اس تو کہتے ہیں یہ دوبارہ کیوں وہ لے کر آئے نا، ذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی نا. تو کہتے ہیں یہ کہا جا سکتا تھا ذالکا بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون بغیر الحق، بس یہ بات کہتے تھے. اسی میں تو بات پوری آ گئی تھی نا کہ جناب یہ کیوں ان پہ غضب اللہ کا نازل ہوا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو کیا کرتے تھے؟ جو تھے ناحق قتل کرتے تھے. پھر دوبارہ کیوں لے کر آئے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون؟ تو یہ بتا دیا گیا کہ جناب علی دوبارہ جو اس میں اشارہ لے کر آئے، اس میں اشارہ کے ذریعے سے لے کر آئے ہیں، یہ تاکیدن اس کو لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ اس کے لیے دوبارہ سے تاکید کے طور پہ اس کو لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے یہ بات بھی ختم ہو گئی ہمارے پاس جو ہے نا. جی آگے چلتے ہیں جناب. ان الذین آمنوا، بے شک کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. ان الذین آمنوا، کس پہ ایمان لائے؟ یہ بالانبیاء، بالانبیاء نکال کے اب دیکھو اب یہ کیا کریں گے؟ من قبل، ان الذین آمنوا کے بعد جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھو ذرا اصل میں کیا بات آئے گا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، پھر من آمن منہم. یہ اچھا یہ آئے ذرا تھوڑی سی ذرا پیچیدہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا. اچھا یہ جو ہے اسی کو کچھ لوگ اشکال کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ جناب علی جو بھی اس آیت کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لے آئیں، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور جو اللہ پہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا تو اس کو کیا ملے گا؟ اجر ملے گا اللہ کے ہاں جو ہے. تو اس سے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بس جو بھی نیک عمل کرتا ہو تو اس کے لیے جو ہے. لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو اصل میں اب کیا ہے، پہلے رب سمجھو. پیچھے کیا بتایا جا رہا تھا کہ پیچھے بنی اسرائیل کے معاملات چل رہے تھے، ٹھیک ہے نا، ازالہ کیا جا رہا ہے. وہ شبہ کیا ہوتا ہے بچوں؟ وہ شبہ یہ ہوتا ہے کہ جناب قباحتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، جتنی ان کی قباحتیں تھیں، اگر ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، جتنی ان کی قباحتیں تھیں، اگر ایسا آدمی توبہ قبول کرنا چاہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا کیوں ایسا جو ہے، تو اب اس کو اس اشکال کو دور کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے تمہارے اندر ایسی حرکتیں ہیں، لیکن اگر آپ کیا کرتے ہو، یہ کام جو ابھی کو بتایا جائیں گے، دیکھیں ان الذین آمنوا، ٹھیک ہے نا، ان الذین آمنوا. اب صاحب جلالین نے نکالا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے بالانبیاء من قبل، یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ جو ہے نا، کیونکہ بالانبیاء من قبل کیوں لے کر آئے کہ پہلے انبیاء کے اوپر، اس اصل میں آگے جا کے آئے گا من آمنا منہم، ٹھیک ہے نا، من آمنا، ٹھیک ہے نا، باللہ والیوم الاخر جو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کیا لازم آ جائے گا؟ تحصیلی حاصل ہوگا نا، ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے. تو پھر دوبارہ کیوں کہہ رہے ہیں من آمنا، جو ایمان لے آئے باللہ؟ تو تحصیلی حاصل کہ پہلے سے حاصل ہے، دوبارہ کیوں لانے کی اس میں سے وہ چیز.
ٹھیک ہے نا. تو اب صاحب جلالین کہہ رہے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر اللہ نے جو فرمایا نا ان الذین آمنوا، اس سے مراد وہ ہے کہ جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے تھے. ٹھیک ہے نا، جو لوگ پہلے انبیاء پر ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. اور من آمنا کے جو یہ من آمنا باللہ والیوم الاخر آ رہا ہے نا، اس سے مراد کون ہے؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مراد ہے. ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے ہو کہ جی اس میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مقصود ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا. تو اس سے آ گیا. تو کہتے ہیں ان الذین آمنوا یعنی بالانبیاء من قبل والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی، ہم الیہودی مستاق آ گیا، ہم الیہودی مستاق بتایا جا رہا ہے. والنصارى نصارى والصابئین، اور صابی کسے؟ طائفۃ من الیہود اب النصارى. صابی کیا ہوتے تھے؟ یہ طائفہ بتا رہے ہیں. صابیوں کے مستاق کے بارے میں نا، صابی جو ہوتے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف یہودیوں کی ایک جماعت تھی. ٹھیک ہے نا، یا یہ ہے کہ یہ ایک ایسی جماعت تھی جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، اور زبور پڑھتے تھے اور جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہے. ایک قول ہے ان کے بارے میں کہ یہ ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک قول یہ ہے کہ جناب علی یہ کیا تھے؟ یہودی اور عیسائی مذہب کو چھوڑ کر نا فرشتوں کی عبادت کرنے والی ایک جماعت. یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے. تو طائفۃ من الیہود اب النصارى، اس لیے انہوں نے بتا دیا کہ یہ کیا ہیں؟ یہودی یا نصارہ کی اس میں سے تھے. اس میں سے تو بعض جگہوں پہ آتا ہے ستاروں کی پوجا کرنے والے تھے، بعض جگہوں پہ اس میں سے. تو صابی کا بھی ذکر ہو گیا. آگے کا من آمنا منہم، جو ایمان لائے. منہم نکال کے نا سارے اشکال دور ہو جاتے ہیں. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو پہلے انبیاء پر ایمان لائے. والذین ہادو، اور جنہوں نے جو یہودی تھے یا نصارہ تھے یا صابی تھے. ان میں سے جو کیا کرے گا؟ ایمان لے آئے گا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. من آمنا باللہ والیوم الاخر کیا مطلب ہے؟ من آمنا کہ جو یہودی تھے یا نصرانی تھے یا صابی تھے، سب کچھ تھے، ان میں سے جو کیا کر لے گا؟ ایمان لے آئے گا. تو کام سارا آسان ہو گیا. سمجھ گئے ہو؟ اب کوئی پریشانی نہیں رہی. اس لیے جو لوگ آپ کے سامنے یہ کہیں گے نا کہ جناب دیکھو اللہ نے اس آیت میں کیا کہا گیا؟ جو لوگ ایمان لائیں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا صابی ہوں، یا جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اس کو اجر ملے گا. تو بس کہتے ہیں دیکھ لو. ہم کہتے ہیں جناب علی یہ من آمنا منہم ہے کہ جو یہودی تھے، نصرانی تھے یا جو بھی تھے، جس مذہب کے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، اب ان کے علاوہ کسی اور کا کیا نہیں ہوگا. اب نجات صرف اور صرف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر ایمان لانے میں نجات ہے. اب آپ یہ نہیں ہو سکتا، کسی کو وہ نہیں دی جا سکتی، چھوٹ نہیں دی جا سکتی. کیوں کہ جناب علی جس نے لوگ کہتے ہیں نا وہ جی فلاں کافر بھی تو بڑے نیک نیک عمل کرتے ہیں، تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں جی، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے آ گیا من آمن منہم باللہ والیوم الاخر فی زمن نبینا، یعنی یہ آ گیا دیکھو جو حسن کے زمانے میں. وہ عمل صالحا بشریعتہ، اور نیک عمل کرے گا حسن کی شریعت کے مطابق. بشریعتہ یہ نکال دیا گیا، یہ محل عمل ہے. تو اب آ گیا کہ جی فلہم اجرہم ای ثواب اعمالہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا یحزنون. روی فیہ ضمیر آمنا وعمل لفظ من وفی بعد معناہ. اچھا اب یہ کہتے ہیں نا، تو کہتے ہیں دیکھو اب کیا کہا گیا؟ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا والنصارى والصابین، جمع آ رہے تھے نا. من آمن باللہ، جو لے آئے، ایمان لے آئے. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، وہ عاملہ صالحا، عاملہ مفرد کا صیغہ ہے نا. عاملہ کیا ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے. آمنا کیا ہے؟ مفرد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو اشکال کیا ہوتا ہے کہ آمنا اور عاملہ جو ہیں یہ مفرد کے صیغے ہیں، اور فلہم اجرہم یہ آگے جمع آ گیا ہے. فلہم اجرہم، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ جمع کی آ رہی ہیں. تو سب کے صرف من کی طرف لوٹتی ہیں نا، من کی طرف. من اس میں موصول جو ہے من کی طرف. تو سب جب من کی طرف لوٹتی ہیں تو کبھی آپ مفرد آ جاتا ہے قرآن مجید میں، کبھی جمع آ جاتا ہے. جواب دے دیا
کہ من لفظوں کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، معنی کے لحاظ سے جمع، اس لیے دونوں قسم کی ضمیریں اس کی طرف لوٹائی جا سکتی ہیں۔ تو عاملہ صالحا یا آمنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کے لفظوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور جو فلاحم اجرہم وغیرہ ان ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم، یہ ساری کی ساری لوٹ رہی ہیں اس کی کس کی طرف؟ معنی کی طرف، کیونکہ وہ معنی کے اندر جمع ہے۔ رویہ فی ضمیر آمنا، رویہ فی ضمیر آمنا وعمل لفظ و من، لفظ من کے وفی بعدہ معناہا، اس کے معنی کے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آ گیا بس، چلو جی، یہ آگے میں نئی بات آ رہی ہے، پھر اس کو رہ جائے گی تو پھر آگے دو اس میں سے بھی ٹھیک ہو گیا جی۔